تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں آج ہم بات کریں گے مسائل السلوک پر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نابغہ روزگار تفسیر بیان قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے، جس میں حضرت نے مسائل السلوک جمع کیے ہیں، یعنی قرآن کریم کے وہ آیات جن سے تصوف سلوک کے مسائل اور مشائخ سلسلہ کے عادات و اخلاق ثابت ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا اور ان کا استنباط کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں مختلف آیات پر ہم نے گفتگو کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصوف سلوک کے علوم یہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، یہ خود ساختہ نہیں ہیں بلکہ خدا ساختہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کے اندر علوم اتارے ہیں اور انہی کو مشائخ سلسلہ آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اور چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وظیفہ تھا وہ یزکیہم، کہ آپ تزکیہ نفس فرماتے ہیں، قلوب کو صاف کرتے ہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے کہ ان علوم کے ذریعے سے آج تک امت جو ہے سیراب ہو رہی ہے۔ تو انہی میں سے آج جو ہے آیت نمبر 171 سورہ بقرہ کی اس پر گفتگو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایک چیز کو، یعنی جانور کو، جو کچھ نہ سنے سوا پکارنے اور چلانے کے۔ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں یہ کافر لوگ، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کفار کی ایک حالت بیان کی ہے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے تصوف کا ایک مسئلہ ثابت فرمایا، اور انہی کے الفاظ میں حضرت وہاں لکھتے ہیں کہ اس میں مدرکات روحانیہ کا اثبات ہے۔ اتنا لکھا، اس میں مدرکات روحانیہ کا اثبات ہے۔ اصل میں ادراک کے دو درجے ہیں، ایک ادراک جسمانی ہے اور ایک ادراک روحانی ہے۔ ادراک کا مطلب کسی چیز کا دریافت کرنا، کسی چیز کا حاصل کر لینا، اس کو حاصل کرنے کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت نے اصل میں اس سے ثابت کیا کہ یہ مدرکات روحانیہ اس سے ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ عام مادی انسان تو یہ سمجھتے کہ جو ظاہری دنیا میں نظر آتا ہے یہ سب کچھ ہے، اور ادراک کے یہی ذرائع ہیں۔ وہ دیکھنے والی آنکھ کو ہی دیکھنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ سننے والے کان کو ہی سننے کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ بولنے والی زبان کو ہی بولنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ تو گویا کہ حواس خمسہ ظاہرہ ہی کو وہ سمجھ کے ادراک کرنے کے بس یہی 5 ذرائع ہیں، اور زیادہ ایک عقل اللہ نے عطا کر دی، تو 6 یہی ذریعے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو بے شک جسمانی ذرائع تو یہی ہیں، لیکن اس کے پیرلر ایک روحانی ذرائع بھی ہیں، کیونکہ جب جسم جو ہے اس کی یہ 5 ذرائع ہیں، تو جسم کے اندر جو روح ہے اس کی بھی تو کچھ ذرائع ہوں گے، تو سیم یہی 5 ذرائع روح کے اندر بھی موجود ہیں جو روحانی مدرکات کہلاتے ہیں۔ تو یہ جسمانی مدرکات ہیں، اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے، آنکھ سے جو نظر آتی ہے اس کو مان لیتا ہے کہ یہ مشاہدے میں آ گئی۔ جیسے آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی، وہ آپ کو پتہ مشاہدے کی دنیا ہے۔ یہی وجہ کہ سائنس کے اندر کھوبا ہوا آدمی وہ روحانیت کی دنیا کو سمجھ نہیں پاتا۔ وہ کہتے بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں بھئی، کہ جی میرے دل کی آواز ہے۔ کہتے دل کی بھی کوئی آواز ہوتی بھی، آواز تو زبان کی ہوتی ہے، میرے دل کے کانوں نے سن لیا۔ ابھی دل کے کان کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ کان تو یہ انسان کے سر پہ ہوتے ہیں، تو گویا کہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت اس آیت سے ثابت فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مدرکات روحانیہ کی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ اس میں کفار کو کہہ رہے ہیں کہ گونگے ہیں، یہ بہر ہیں، اندھے ہیں۔ تو کیا وہ گونگے بہرے اندھے تھے؟ نہیں تھے نا، ان کی آنکھیں تھیں، ان کے کان تھے، زبان تھے، سب کچھ تھا، تو پھر اللہ ان کو گونگے بہرے کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک اور مدرک جو تھا، ادراک کی جو چیز تھی اس کی نفی کر رہا ہے، اور وہ روحانی مدرکات، کہ اس کے جو ہے یہ گونگے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ روحانیت کی جو زبان ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس، ان کی جو روحانیت کے جو کان ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس روحانیت کی وہ زبان ہوتی تو جیسے جسمانیت کی زبان سے بولتے ہیں تو روحانیت کے زبان سے حق کو بولتے۔ ان کے پاس روحانیت کے کان ہوتے تو جیسے اس کے جسمانی کان سن لیتے ہیں تو ان کے روحانی کان حق بات کو سن لیتے۔ ان کی روحانی آنکھ ہوتی تو جیسے یہ جسمانی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں ساری چیزیں، تو اس کی روحانی آنکھ حق کو دیکھ لیتی۔ تو یہ چونکہ حق کو پہچان نہیں پا رہے، نبی پکار رہا ہے، ان کو حق کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ بالکل گونگے بہرے اندھے بنے ہوئے جیسے جانور ہے۔ ایک جانور کو چرواہا پکارتا ہے تو جانور جو ہے ان کی آواز تو سنتا ہے
کہ کچھ بول رہا ہے بندہ لیکن اس کی سمجھتا نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ وقت کے نبی کی آواز کو تو سنتے ہیں، ان کے کانوں کے ذریعے آواز تو جاری ہے لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے، کیوں کہ اندر کے جو مدرکات روحانی ہیں ان کے بند ہیں۔ تو معلوم ہے اس سے ثابت کر دیا حضرت نے کہ مدرکات روحانیہ کا وجود ہے، تبھی اگر وجود نہ ہوتا تو اللہ ان کی اس کان کا اور آنکھ کی زبان کی نفی کیوں کرتا؟ بالکل جی۔ اور اگر نفی کی ہے تو پھر آپ مانیں کہ یہ سارے کے سارے کافر اندھے ہیں، حالانکہ اندھا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو قرآن غلط ہو گیا؟ غلط نہیں ہوا، قرآن اس کے دوسرے مدرکات روحانی کی نفی کر رہا ہے۔ تو معلوم ہے کہ وہ اگر ہوں گے تو حق بات پہچانی جائے گی، وہ اگر ہوں گے تو یہ سچ کو بولیں گے، وہ ہوں گے تو حق کو سنیں گے۔ اس کا مطلب ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ مدرکات روحانیہ جس پر مشائخ سلسلہ صبح شام کام کرتے ہیں کہ اس بندے کا تزکیہ کر کے اس کے دل کی آنکھ کو کھولتے ہیں، تزکیہ کر کے اس کے دل کے کان کھولتے ہیں، تزکیہ کر کے اس کے دل کی زبان کھولتے ہیں، تو معلوم ہے کہ یہ جو بظاہر تحصیل علوم اور فہم کے لیے اللہ نے جو 5 ذرائع دیے حواس خمسہ ظاہرہ، ٹھیک، بالکل اسی طریقے سے اندر باطن کے اندر وہ ذرائع اگر ایکٹیو ہوں گے تو پھر ان کو کچھ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اصل ذرائع وہی ہیں۔ یہ آنکھ اصل میں کوئی ذریعہ دیکھنے کا نہیں ہے، اصل میں دیکھو آنکھ کی کھڑکی سے روح دیکھتی ہے، کان کی کھڑکی سے روح سنتی ہے، زبان کی کھڑکی سے روح بولتی ہے، ناک کی کھڑکی سے روح سونگتی ہے۔ تو معلوم کہ اصل تو روح اصل ہوئی، اور ان کی روح مری ہوئی ہے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق، روح ان کی مردہ ہو چکی ہے۔ تو آنکھ تو ہے دیکھتی نہیں ہے، کان تو ہے سنتے نہیں ہیں، جیسے کہ ایک جانور کو ذبح کر دیا، مرے ہوئے انسان ہے، اس کی آنکھیں ہوتی لیکن دیکھتی نہیں ہیں، کان ہوتے لیکن سنتے نہیں کیونکہ روح نکل گئی۔ بالکل اسی طریقے سے ان کفار کی اصل میں اندر کی جو روح ایمانی ہے، روح ایمانی چونکہ مر چکی ہے، لہذا یہ آنکھ کان ہونے کے باوجود بھی یہ دیکھتے سنتے نہیں ہیں، یہ بہرے و گونگوں کی طرح ہیں۔ اس لیے فہم لا یعقلون، لہذا یہ عقل نہیں رکھتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ آنکھ سے دیکھ کے عقل کو فیصلہ کرتی ہے، کان سن کے کو عقل فیصلہ کرتی ہے۔ تو جب ذریعے بند ہیں تو عقل فیصلہ کہاں کرے گی؟ عقل تک بات پہنچی نہیں، عقل تک انہوں نے اس پیغام کو پہنچایا ہی نہیں، لہذا فہم لا یعقلون، فرمایا یہ عقل سے بالکل پیدل ہے، عقل ان کی نہیں، کیونکہ ان حواس کے ذریعے سے وہ صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے، لہذا وہ ہے کہ جانوروں کی طرح۔ تو اس انداز سے حضرت نے اس بات کو ثابت فرمایا کہ یہ مدرکات جسمانیہ بھی ہوتے ہیں، روحانیہ بھی ہوتے ہیں۔ جسمانیہ تو ہیں، نفی جو اللہ کر رہا ہے ان کی، یہ مدرکات روحانیہ کی کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے مدرکات روحانیہ ہوا کرتے ہیں جس پر مشائخ سلسلہ ساری محنت کر رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مدرکات روحانی کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ جی ہمیں چونکہ نظر نہیں آتا ہم کیسے مان لیں، ہمیں سونا نہیں، جیسے آج سائنس اور ٹیکنالوجی مشاہدے کی دنیا ہے تو اس مشاہدوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ نہیں، اس کا مطلب آپ ایمانیات کی جو روح ہے اس پر آپ کی نگاہ نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کی زندہ ہوتی تو پھر آپ سمجھتے ہیں آنکھ کوئی چیز نہیں ہے، آنکھ ایک کھڑکی ہے جس کے ذریعے سے روح دیکھتی ہے، اگر وہ روح نہ ہو تو آنکھ ہوگی لیکن دیکھے گی نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مشائخ سلسلہ جس روح پہ محنت کرتے ہیں وہ اصل ہے، وہ اگر زندہ ہوتی ہے انسان کی حواس پہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں۔ بڑی دلچسپ اور بڑی باریک بات حضرت نے بڑے خوبصورت انداز سے لکھی اور آپ نے اس کو آسان کر کے بتایا۔ شکر، جزاک اللہ خیر حضرت۔